الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فصل متقابلات میں ہے تو اس کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے اس فصل میں. اس پر ظاہر اور نص کے بارے میں ہم سبق پڑھ رہے تھے. اس پر جو ہے وہ دوسری مثال بلکہ تیسری مثال ہے. تیسری مثال انہوں نے پیش کی ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو جن کے لیے تم نے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، جنہیں تم نے چھوا نہیں ہے یا تم نے ان کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا. اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں، ظاہر بھی ہے اور نص بھی ہے. اس آیت میں جو ظاہر ہے اور جو نص ہے اس کے بارے میں وضاحت کر رہی ہیں کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس سے مرد نے نکاح کیا اور نکاح کرتے وقت اس کا حصہ بھی کوئی نہیں. حصے سے مراد یہ کہ حق مہر بھی ذکر نہیں کیا اور ادھر سے حق مہر ذکر نہیں کیا اور ادھر ابھی تک اسے چھوا بھی نہیں ہے. چھونے سے مراد یہ کہ اس کے پاس ابھی تک گیا بھی نہیں ہے اور ایسی حالت کے اندر اس کو دے دیا طلاق، اسے دے دیے طلاق. اب اس بارے میں اس آیت کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو جنہیں تم نے چھوا نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے تم نے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا. نص فی حکم من لم یسمی لها المہر، یہ اس عورت کے بارے میں جس کے لیے مہر کو ذکر نہیں کیا اس کے حکم میں یہ آیت نص ہے. یعنی جس عورت کے لیے تم نے ابھی تک کوئی مہر بھی ذکر نہیں کیا اور اسے تم نے چھوا بھی نہیں ہے تو اس کو طلاق دینے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ نص اس بات میں ہے کہ اس کے لیے جس عورت کے لیے مہر کو ذکر نہیں کیا اس کے بارے میں یہ نص ہے. اور اس آیت سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا پورا حق حاصل ہے. اس آیت سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا پورا حق حاصل ہے. اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی مرد کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ وہ عورت سے اجازت لے، عورت رضامند ہو طلاق لینے میں یا نہ لینے میں، اس کے لیے کوئی اس پر پابندی نہیں ہے. یعنی مرد طلاق دینے میں مستقل ہے، اسے طلاق دینے کا پورا اختیار ہے. وَظَاهِرٌ فِي اسْتِبْدَادِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ، اور آیت میں جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ زوج طلاق دینے میں مستقل ہے، زوج کو طلاق دینے کا پورا اختیار ہے. آیت سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے. وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ، اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ نکاح کرنا مہر کو ذکر کیے بغیر، کیونکہ آیت میں آپ واضح طور پر دیکھیں تو فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو جنہیں تم نے چھوا نہیں ہے یا ان کے لیے کوئی حصہ مقرر
نہیں کیا. یعنی جس عورت کے لیے حق مہر کو ذکر ہی نہیں کیا تو آیت میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اگر ایسا بھی ہوا تو پھر بھی اگر نکاح ان نے کیا اور حق مہر کا ذکر نہ کیا تو نکاح ہو جائے گا. نکاح ہو جائے گا. وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ، اور اشارہ اس طرف ہے کہ نکاح ذکر مہر کو ذکر کیے بغیر نکاح کرنا درست ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. اس سے بھی دو چیزیں ثابت کریں گے، ظاہر اور نص کو. ایک شخص ہے وہ اپنے کسی قریبی کو خریدتا ہے، اپنے کسی قریبی کو خریدتا ہے. مثال کے طور پر باپ بیٹے کو خرید لیتا ہے یا بیٹا باپ کو خرید لیتا ہے. ایسا قریبی رشتہ دار کو خریدا گیا کہ جو اس کا خونی رشتہ بھی اس کے ساتھ، اور ایسا خونی رشتہ ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام بھی ہے. حرام اس اعتبار سے ہے کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. مثال ہے کہ بھائی اپنی بہن کو خرید لیتے ہیں، خونی رشتہ بھی اور ایسا رشتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا. ماں کو خرید لیتے ہیں، بیٹی کو خرید لیتے ہیں. سمجھے جی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسے رشتے ہیں کہ اگر ان رشتوں میں سے کسی کو خریدا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایسا رشتے دار جس کو خریدا گیا، خریدتے ہی وہ رشتے دار اس پر آزاد ہو جائے گا. باپ نے اگر بیٹے کو خریدا یا بیٹے نے اگر باپ کو خریدا، جیسے ہی وہ خریدے گا فوراً بیٹا یا باپ آزاد ہو جائے گا. بیٹے نے باپ کو خریدا تو باپ آزاد ہو گیا. ٹھیک ہے جی؟ جیسے باپ کسی کا غلام ہے، باپ کسی کا غلام ہے، بیٹے نے اس باپ کے مالک سے اپنے باپ کو خرید لیا. جو اپنے باپ کا مالک تھا اس مالک سے اپنے باپ کو خریدا. اب جیسے ہی بیٹے نے اپنے باپ کو خریدا، جیسے ہی خریدے گا فوراً باپ آزاد ہو جائے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ باپ جو دوسرے کا غلام تھا اب اس بیٹے کا بھی غلام ہی ہے. ایسا نہیں ہوگا. جیسے وہ خریدے گا فوراً وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایسے ہی، من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، کہ جو بھی ذو رحم کا مالک ہوا، محرم یعنی محرم جو اس پر حرمت والے رشتے ہیں، جو محرم ہے جن سے پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو عتق علیہ وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، وہ اس پر آزاد ہو جائے گا. نص فی استحقاق العتق القریب، یہ جو حدیث ہے اس بارے میں نص ہے. کس بارے میں؟ کہ عتق قریب، قریبی کو جیسے ہی خریدا، قریبی رشتہ دار کو جیسے ہی خریدا وہ عتق یعنی آزادی کا مستحق ہے. وہ آزادی کا مستحق ہے. سمجھئے جی؟ جیسے ہی اگر بیٹے نے باپ کو خریدا تو جیسے ہی خریدا باپ قریبی ہو گیا، قریبی رشتہ دار. اب جیسے باپ کو خریدا فوراً اس کے اوپر آزادی آ گئی، وہ آزادی کا مستحق ہے. یہ حدیث اس بارے میں نص ہے. اسی مقصد کے لیے اس حدیث کو لایا گیا ہے. سمجھئے جی؟ وَظَاهِرٌ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ، اور اس بات میں یہ ظاہر بھی ہے. کیسے؟ کہ یہ جو باپ کو اس نے خریدا ہے نا، ظاہر ہے جس چیز کو خریدا جاتا ہے، جس چیز کو خریدا جاتا ہے وہ ملک میں آ جاتی ہے، وہ ملک میں آ جاتی ہے، وہ ملک میں. مثال ہے میں بازار سے کسی دکان پر جا کے میں کتاب خریدتا ہوں، جیسے میں نے کتاب کو خریدا تو میں اس کتاب کا مالک بن گیا. خریدنے کے ساتھ میری اس کتاب کے اندر ملک ثابت ہوگی. سمجھے؟ بیٹے نے اگر باپ کو خریدا تو ظاہری طور پر، جو ظاہری طور پر ہے دکھائی دے رہا ہے، اس میں تو یہ ہوگا کہ وہ بیٹا اپنے باپ کا مالک بن جائے گا. لیکن نص یہ ہے کہ وہ باپ اس پر آزاد ہو جائے گا، باپ اس پر آزاد ہو جائے گا. فرماتے ہیں ظاہر فی ثبوت الملک لہ، اس قریبی کے لیے ملک ثابت ہونے میں یہ حدیث ظاہر ہے.
یہاں تک سبق کی سمجھ آ گئی. وحکم الظاہری والنصی وجوب العمل بہما عامین کان او خاصین. ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے؟ ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجوب العمل بہما، ان دونوں پر ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے. ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے. عامین کان او خاصین، ظاہر اور نص دونوں عام ہو یا خاص ہو. عام ہو یا خاص ہو. پتہ چلا کہ ظاہر اور نص میں بھی عام خاص ہو سکتا ہے. ظاہر اور نص میں بھی عام خاص ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں دونوں عام ہو یا دونوں خاص ہو، یا ایک عام ہو دوسرا خاص، کچھ بھی ہو، دونوں پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ما احتمالی ارادت الغیر، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا غیر مراد ہو. یہ جو لفظ بولا گیا ظاہر یہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا غیر مراد ہو. ما احتمالی ارادت الغیر، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ ساتھ. وذالک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقت، یہ بھی ان دونوں میں سے ظاہر اور نص میں سے ہر ایک اس طور پر ہو گیا کہ جس طرح مجاز کا تعلق ہوتا ہے نا حقیقت کے ساتھ، مجاز کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے، ان دونوں میں سے بھی ہر ایک اسی طرح ہو گیا کہ غیر کے ارادے کا احتمال بھی ہو سکتا ہے. ظاہر یہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو. سمجھئے جی. وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے کہا اِذَا اشْتَرَىٰ قَرِيبَهُ حَتَّىٰ أُوتِيَ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں جب کسی شخص نے اپنے قریبی کو خریدا یہاں تک کہ وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، وہ اس پر آزاد ہو جائے گا. ہوا یکون ہوا معتیقاً، اب جو خریدنے والا ہے نا، بیٹے نے باپ کو خریدا ہے تو باپ کیا ہو جائے گا؟ باپ آزاد ہو جائے گا. باپ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. لیکن بیٹے نے خریدا ہے، بیٹے کے خریدنے کی وجہ سے آزاد ہوا، تو گویا کہ بیٹا ہو گیا معتق، آزاد کرنے والا. بیٹا کیا ہو گیا؟ اگر بیٹا خریدتا ہی نہ تو پھر آزاد بھی نہ، آزاد بھی نہ ہوتا. بیٹے کے خریدنے کی وجہ سے آزاد ہوا تو بیٹا کیا ہو گیا؟ یکون ہوا معتقاً، تو وہ ہو جائے گا معتق. و یکون الولا لہو، اور ولا ہو جائے گی اس کے لیے. ولا کیا ہوتی ہے؟ ولا یہ ہوتی ہے کہ جو مال اسباب ہوتا ہے نا، جسے ہم مثال کے طور پر وراثت کہتے ہیں. وراثت، ٹھیک ہے جی. ایک ہوتی ہے وراثت. وراثت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، باپ مر گیا، جو بھی باپ نے چھوڑا وہ سارے کا سارے بیٹوں میں کیا ہو جائے گا؟ وراثت کے طور پر برابر برابر تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. ولا یہ ہے کہ جب ایک بیٹے نے باپ کو خریدا ہے نا، ٹھیک ہے جی، ایک بیٹے نے باپ کو خریدا، باقی بیٹوں نے نہیں خریدا، تو گویا کہ ظاہری طور پر تو وہ باپ اپنے اس بیٹے کی ملک میں ہے، جس طرح غلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جس طرح غلام ہوتا ہے. اور غلام کے پاس جو کچھ بھی ہو نا وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے، وہ اس کے، گویا ظاہری طور پر دیکھیں تو بیٹے نے باپ کو خریدا تو بیٹا باپ کا آقا بن گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ کہ وہ تھا باپ تو آزاد ہو گیا. اب آزاد ہوا نا، اب جو بھی اس کی موت تک اس کے پاس مال آئے گا نا، جو بھی اس کے پاس مال آئے گا، مال اسباب جمع کرے گا، کمائے گا، جو کچھ بھی ہوگا، جب وہ مرے گا نا، اس کا سارا جو پیسہ ہے، سارا کا سارا جو مال ہے، وہ اس بیٹے کو ملے گا جس نے اس کو آزاد کیا ہے، جس کے خریدنے کی وجہ سے وہ باپ آزاد ہوا ہے. یہ بھی کہیں گے کہ جناب اس کے مال کے اندر دوسرے بیٹے بھی شریک ہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو وہ جو مال اب چھوڑ کر جا رہا ہے اس کو بولیں گے ولا. اس کو کیا بولیں گے؟ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ، اور جو ولا ہوگی وہ معتق کے لیے ہوگی. وہ کس کے لیے ہوگی؟ وہ معتق کے لیے. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، ظاہر اور نص میں جو تفاوت ہوتا ہے، فرق، یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ان کا مقابلہ ہوگا نا، آپس میں تقابل میں مد مقابل آ جائیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں گے. پھر کس کو کس پر ترجیح دیں گے؟ پھر اس کو جو اعلیٰ ہوگا اس کو ادنا پر ترجیح دیں گے. مثال ظاہر اور نص میں اعلیٰ ہے نص، اگر ان دونوں کا مقابلہ آ جاتا ہے تو جو نص ہے وہ ظاہر پر ترجیح پا جائے گی. فرماتے وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، اور جب مقابلہ ہوگا، جب تقابل ہوگا، آمنے سامنے آ جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان فرق بھی ظاہر ہو جائے گا. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لَهَا، اسی لیے
اگر کسی شخص نے عورت کو کہا تلیقی نفسکی، تلیقی تو اپنی جان کو طلاق دے، توجہ کیجئے گا، کسی مرد نے اپنی عورت کو یہ کہا کہ تو اپنی جان کو طلاق دے، واضح اس میں نص یہ ہے کہ اس نے وہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے، لفظ سری بولا ہے، اور سری لفظ سے جو طلاق پڑتی ہے اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ وہ طلاق کون سی ہوتی ہے؟ لیکن اب عورت سیانی تھی، کہتی تھی اگر میں طلاق رجعی اپنے آپ کو دی نا تو یہ مرد ہو سکتا ہے دوبارہ مجھ سے رجوع کر لے گا تو میں دوبارہ اس کی ملک میں چلی جاؤں گی۔ عورت نے اپنے آپ کو نا جلدی چھڑانے کی کوشش کی، اس نے کہا جی ابین تو، میں نے اپنے آپ کو بائنا طلاق دی، اور بائنا طلاق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، عدت گزارنے کے بعد وہ جہاں مرضی چاہے جا کر نکاح کر لے، ٹھیک ہے جی۔ مرد نے یہ کہا تلیقی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے، فقالت، عورت نے کہا ابین تو نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنا طلاق دی، طلاق تو دیتی ہے لیکن میں نے اپنے آپ کو بائن کیا، جدا کیا، یا کہ طلاق رجعی، کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائن واقعہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّ هَذَا نَصٌ فِي الطَّلَاقِ، اس لیے کہ یہ جو قول تھا نا تلیقی نفسکی، یہ قول، یہ نص تھا طلاق کے بارے میں، یہ قول نص تھا طلاق کے بارے میں، یہ قول نص تھا طلاق کے بارے میں، یہ قول نص ہے طلاق کے بارے میں۔ ظاہر فی البینونتی، اور جو بائن ہے نا، اس نے ظاہر ہے، اس نے کہا تھا ابنت نفسی، تو اس بارے میں یہ جو قول ہے یہ ظاہر ہے، فیترجح العمل بالنص، تو نص پر عمل راجع ہو جائے گا، نص پر عمل راجع ہو جائے گا، یعنی اس عورت کو جو طلاق پڑے گی وہ طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائن نہیں ہوگی۔ یہاں تک ہمارا سبق ہوا مکمل۔ اللہ پاک